ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ روم جو ابھی تلاوت ہوئی، سورہ روم کو آپ دیکھیے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو تنگ کرتا ہو، اذیت دیتا ہو، مخالفت کرتا ہو اور آپ کو حد درجے جو ہے پریشان کرتا ہو اور آپ پر مقدمات کی بھرمار کر دیتا ہو، تو آپ جو ہے سورہ روم کو لکھ کر بوتل میں بند کر کے ٹائٹ کر کے ڈھکن اس کا گھر میں رکھ دیں، انشاءاللہ بندہ بھی اور یا وہ گروہ ہے وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گا۔ اور روز ایک بار سورہ روم پڑھیں اور 21 دن تک پڑھیں، اللہ اس سے آپ کو چھڑوا دے گا، اس کو تتر بتر کر دے گا۔ سورہ روم جو ہے یہ بہت زیادہ مشکلات کے حل کے لیے پرتاثیر سورہ ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ نے جو نزول فرمایا آیات کا، دو ملکوں کی انٹرنیشنل ملک تھے، بڑے ایٹمی اس زمانے کے ایٹم تھے جو ملک تھے، ایران اور روم، ان دونوں کی لڑائی ہوئی اور مکہ میں حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ اب ایرانی جو تھے وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب عیسائی تھے، اور مسلمانوں کا قلبی لگاؤ جو تھا وہ اہل کتاب کی طرف تھا، اور جو مشرکین مکہ کے ان کا قلبی لگاؤ جو تھا وہ ایرانیوں کی طرف تھا کہ آتش پرست ہیں۔ اب وہ چاہتے تھے ایرانی جیتیں، مسلمان چاہتے تھے کہ رومی جیتیں۔ اب جو ہے ابو بکر صدیق نے دیکھا ایک جگہ سارے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو جی جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی وہی باتیں کر رہے تھے کہ ایران جیت جائے گا اور روم شکست خورد ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے مشرکو سن لو کہ ایران جیتے گا اور ایران ایران جو ہے وہ ہارے گا اور روم جو ہے وہ جیتے گا۔ اچھا، اس جنگ میں روم ہار گیا اور ایران جیت گیا تھا، اور اس بات پر تبصرے ہو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق گزرے تو آپ نے ان کو دیکھا وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں کہ ہمارا بت پرست اور ہمارا آتش پرست ہم مذہب جیت گیا اور اہل کتاب مسلمانوں والا جو ہے وہ ہار گیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میری بات نوٹ کر لو، ابھی تو وہ جیتا ہے لیکن چند دنوں میں وہ ہار جائے گا، تھوڑے عرصے میں ہار جائے گا۔ اور اس نے کہا شرط لگاؤ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا شرط حرام نہیں تھی اس وقت تک۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بولو۔ کہا 100 اونٹ، 10 اونٹ پہلے کا۔ تو آپ نے کہا کتنے کا؟ 3 سال کے اندر جیت جائے گا دوبارہ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے 10 اونٹ کر لو۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا نہیں، قرآن میں الف لام میم غلبت الروم فی بضع، جو بضع کا لفظ ہے یہ 3 سے 9 کے لیے بولا جاتا ہے، آپ 9 سال کے درمیان کی شرط لگائیں اور 100 اونٹ کر دیں۔ ابو بکر صدیق نے ایسا ہی کیا اور مکہ کے مشرکوں نے آپ کے ساتھ شرط لگا لی، لیکن وہ ہوا یہ کہ چند سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی اور روم فتح یاب ہو گیا اور ایران ہار گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اونٹ لے کر غربا میں تقسیم کر دیے۔ تو یہ سورہ روم کے شان نزول کا باعث بنا۔ اس کے دوسری آیت کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت ہے۔ تیسری آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کے سکون قلب اور گھریلو زندگی کے سکون کا ذکر کیا مختلف آیات کے ذریعے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تیسرے رکوع میں اس کے کہا۔ جس گھر میں نا اتفاقی ہو، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں یا آپس میں نفرت ہو، محبت نہ ہو، تو یہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ آیت کا اتنا حصہ جو ہے 70 بار کھانے پینے پہ 3 دن کھلا پلا دیں، اللہ جوڑ محبت پیدا کر دے گا، اور جس میں دوری ہو اس کو بھی قریب کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اندر جو چوتھا رکوع ہے اس میں تیسرے رکوع میں ایک آیت ہے۔ مسجد نبوی کے جو اماموں کے استاد ہیں شیخ قاری بشیر صدیق حفظ اللہ تعالی 85 سال کے ہیں، تو وہ سلپ ہو گئے باتھ روم میں، ٹائل تھی، مدینہ سعودی نیشنلٹی ہے، تو سلپ ہو گئے۔ تو میں عمرے پہ تھا تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ میں نے کہا حضرت انہوں نے 60 سال روزہ رسول کے سامنے گزار دیے قرآن پڑھاتے ہوئے، اور بڑے بڑے امام مسجد نبوی کے ان کے شاگرد ہیں۔ تو میں نے ان سے عیادت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا کرم ہوا کہ آپ کو کوئی چوٹ نہیں آئی کہ 85 سال کا بوڑھا آدمی اور ٹائل سے سلپ ہو جائے اور پھر چوٹ کوئی نہ آئے۔ وہ کہنے لگے مجھے انشاءاللہ موت تک کوئی ایسی چوٹ نہیں آئے گی کہ میں بستر پر پڑ جاؤں یا اپاہج ہو جاؤں، معذور ہو جاؤں۔ میں نے کہا آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد ہیں، انہوں نے ایک عمل بتایا تھا کہ جو آدمی سورہ روم کے یہ چوتھے رکوع کی یہ دوسری تیسری آیت بنتی ہے،
جو ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین قیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اتنا روزانہ 3 بار پڑھ لے گا، اللہ اسے موت تک ہر اپاہج ہونے والی ایسی چیز سے بچا لے گا. اور یہ ایسی مجرب آیت ہے. اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنے فساد ہوتے ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، چاہے وہ خشکی پہ ہو چاہے سمندر پہ ہو. تم یہ نہ کہو اللہ نے زلزلہ، اللہ نے سیلاب، اللہ نے طوفان، بلکہ کہو ہماری بدعملیوں کی وجہ سے آیا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے تو میں معاف کر دیتا ہوں تمہارے گناہ، ورنہ ہر گناہ پہ پکڑوں تو پھر تو تم سانس بھی نہ لے سکو. یہ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اور پھر آپ دیکھیے